سیدنا محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کہتے کہ ایک مرتبہ بادشاہ مصر احمد بن طولون کی قبر سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اچانک اس آنے والے کا وہاں پر آنا بند ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو کہتے میں نے پوچھا، تم بادشاہ کی قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے؟ وہی ہو نا؟ تو کہنے لگا آپ نے صحیح پہچانا، بجا فرمایا میں ہی بادشاہ کی قبر پر قرآن پڑھا کرتا تھا، کیونکہ وہ ہمارا حاکم تھا، عدل و انصاف کے معاملے میں بڑا مشہور تھا، لوگ اس سے محبت کیا کرتے تھے، تو میرے دل نے چاہا کہ میں اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کروں، اس لیے میں بادشاہ کی قبر پہ قرآن پڑھا کرتا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر اب نہیں آتے؟ تو کہا ایک رات میں نے خواب دیکھا، احمد بن طولون نے مجھ سے آ کر کے کہا کہ تو میری قبر پہ آ کر کے قرآن کی تلاوت مت کیا کر۔ اللہ اکبر۔ تو اس شخص نے کہا، میں نے پوچھا کہ کیوں نہ پڑھوں؟ تو احمد بن طولون بادشاہ مصر کی قبر سے آواز آئی اور اس نے خواب میں کہا کہ جب تو قرآن کی کوئی آیت تلاوت کرتا ہے تو پھر میرے سر پر زوردار ایک ضرب لگائی جاتی ہے اور پھر مجھ سے کہا جاتا ہے، کیا تو نے دنیا میں قرآن کا یہ حکم نہیں سنا تھا؟ کیا یہ آیت تجھ تک نہیں پہنچی تھی؟ پھر تو نے اس پر غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کیوں نہیں کوشش کی؟ جب بھی کوئی قرآن کی تو تلاوت کرتا ہے آیت کو تو میرے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے دنیا میں تو نے اس کو کیوں نہیں مانا؟ اس لیے تو میری قبر پہ آ کر کے قرآن مت پڑھا کر۔ تو شخص نے کہا اس خواب کے بعد سے میں نے اس کی قبر پہ قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ تو پیارے غور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ احمد بن طولون کی طرح کل قبر میں جانے کے بعد ہم سے بھی کہا جائے کیا یہ حکم تو نے دنیا میں نہیں سنا تھا؟ آج جس قرآن کو تو نے خالص ایصال ثواب کے لیے مانا تھا وہ تیری دنیاوی زندگی میں نکھار اور حسن پیدا کرنے کے لیے بھی تو تھا، کیوں نہیں قرآن کے اوامر و نواہی پر تو نے عمل کیا؟ اس لیے کل وہ وقت آئے اور پھر ہمیں پچھتاوا کرنا پڑے، اس سے بہتر ہے قرآن کے احکام پر آج ہم عمل پیرا ہو جائیں اور آج اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے مالک قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، عذاب قبر و حشر سے ہمیں بچا، دین اور دنیا میں ہمارے ساتھ بہترین معاملہ طے فرما اور اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور اس کی برکت سے اپنی دائمی رضا ہمیں عطا فرما۔ تو آج دنیا میں قرآن کے عمل کر لیں اس کے احکام پر، تاکہ کل پھر ہم سے کہا نہ جائے کہ قرآن نے کہا تھا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھی تھی، زکوٰۃ کا کہا گیا تو نے زکوٰۃ نہیں دی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کہا گیا تو نے کیا نہیں۔ جب ایک ایک چیز کو پھر ہمارے سامنے گنایا جائے گا، اچھائی اور برائی سب کچھ تشتر بام ہو جائے گی، پوری زندگی کا کیا دھرا سب کچھ نگاہوں کے سامنے ہوگا اور اس وقت ہم کفِ افسوس ملیں گے، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا، وہ پچھتاوا کرنا پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت کا حل ہو سکتا ہے اور ضمانت ہو سکتی ہے کل کی بہتری کی، اس لیے آج کا پچھتاوا ہی کام آئے گا، کل کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، وہ جل گیا جب کھیت می برسے تو پھر کس کام کا۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو قرآن کو آج مانو، اپنی زندگی میں اس کو اتارو، کل اس کو سامنے رکھ کر ہم سے کہا جائے کہ یہ سب کچھ تجھ سے کہا گیا تھا لیکن تو نے مانا نہیں، تو اس وقت شرمندگی اور ندامت کے آنسو بہانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری زندگیوں میں اتار دے، اس کے احکام پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔